بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ذکر کی علمی، فکری، روحانی نشست میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مجلس میں ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، دور و نزدیک سے آئے ہوئے دوستوں کا سفر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب کریم اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل سیرت پر عمل کی ہم سب کو خاص الخاص توفیق عطا فرمائے، اور جو علم دین ہم یہاں سے سیکھیں اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کا اللہ ہمیں موقع مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ اس مجلس میں ہماری پیاری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں، باپردہ ہو کے سماعت کر رہی ہیں، اس لیے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کرنے کی کوشش کی گئی جس سے ہم مرد و زن دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے دین سے مکمل استفادہ حاصل کریں، اور اللہ رب کریم ہمیں جہنم کی آگ سے اور ہمارے بچوں کو عذاب نار سے محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو اللہ نے بات فرمائی کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس طرح کے آداب سکھاؤ کہ اللہ تم پر راضی ہو کر تمہیں جنت میں داخل کر دے، اور اگر وہ آداب، وہ اخلاقیات نہ خود سیکھے نہ بچوں کو سکھائے تو جہنم کے اندر جانا عین یقینی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں جب معراج کی شب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھ پر جنت اور جہنم دونوں کو مشاہداتی طور پر سامنے رکھا گیا، یعنی جنت بھی پیش کی گئی اور جہنم بھی دکھایا گیا،
تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس جہنم میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو دیکھا جو لایانی گفتگو بیکار باتیں کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے دنیا سے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں داخل کیا۔ لایانی گفتگو کس کو کہتے ہیں؟ لایانی گفتگو وہ کلام جس کا کوئی مقصد نہ ہو، گپیں ماری جا رہی ہیں، فضول فوش کلامی ہے، بے حیائی پر مبنی گفتگو ہے۔ پہلے بندہ دوستوں میں بیٹھ کر 2 دوستوں میں 4 میں 5 میں کرتا تھا، اب وہ انٹرنیٹ، وہ موبائل، ہزاروں تک بیکار کلام چند سیکنڈ میں پہنچا اور وہ آگے سے آگے چلا گیا۔ اللہ کے محبوب پاک فرماتے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ عمل جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا وہ لیانی گفتگو، لیانی کلام ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی حرف، کوئی کلمہ، کوئی جملہ ایسا نہیں ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اچھا ہوگا، اچھے کا مواخذہ کیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر و انعام عطا کرے گا۔ کسی نے قرآن پاک پڑھا، نعت پڑھی، اللہ کا کلام سنایا، اللہ کے دین کی تشریح پیش کی، اچھی بات لوگوں تک پہنچائی، یا لین دین کے لیے، حلال رزق کے لیے اچھے طریقے سے اپنی بات پہنچائی، اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اور وہ بندہ، وہ بندی، وہ نوجوان جس نے حرام کاموں کے لیے زبان کا استعمال کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی اس پر پکڑ فرمائے گا۔ اللہ ایک ایک کلمے، جملے پر، ایک ایک حرف پر اس پر سوال کرے گا کہ کیا یہ نعمت اس لیے دی گئی کہ تو اس کا حرام استعمال کرتا؟ اور نہ صرف اس کا حرام استعمال کیا گیا بلکہ حرام کو آگے سے آگے پھیلایا بھی گیا۔ اور خوش نصیب وہ شخص جو اچھی بات کہے، اچھا کلام کہے اور اس کا کلام اچھائی کے طور پر دنیا میں عام ہو جائے۔ قیامت کے دن اللہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول کرے گا اور یہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزرے، 2 مسلمان لوگوں کو دیکھا جو ہنس رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک روایت ہے کچھ کھا پی رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سختی سے ڈانٹا، کیا تمہیں اپنی موت یاد نہیں؟ اور پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے قبرستان میں کھانا پینا انسان کو غفلت کی موت مارتا ہے۔ ہم قبرستان میں گئے، وہاں بھی مذاق، جنازے پہ گئے، وہاں بھی دانت نکال رہے ہیں، گفتگو بیکار ہے۔ جو مروجہ باتیں ہیں وہ کر کے بڑا خوش ہو گئے کہ رواجن آ گئے ہیں، بیٹھ گئے، اٹھ گئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالی ہر حرف پر، زبان کی ایک ایک انداز پر بندے سے سوال پوچھے گا۔ اور کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جس کی زبان اس کے لیے آفت زدہ ہو جائے، مصیبت کا باعث بنے۔ اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ بدبخت شخص وہ ہوگا جس کے ساتھ لوگ اس کے زبان کی وجہ سے تعلق چھوڑ دیں، کہ بات کرتا ہے، گالی بکتا ہے، بات کرتا ہے، عزت اچھالتا ہے، بات کرتا ہے،
اس کے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں، بات کرتا دل ہی جلا دیتا، اس کے ساتھ تعلق ختم کر لیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے قیامت کے دن اللہ اس پر رحمت کی نگاہ نہیں فرمائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے کسی نے سوال کیا، اے علی سب سے اچھا خلق کیا ہے، اخلاق کی اعلیٰ ترین صفت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا خلق کی اعلیٰ ترین صفت یہ ہے کہ جو بندہ کسی سے ملاقات کرے وہ اس سے فائدہ پائے، یا اگر وہ اس سے فائدہ نہ حاصل کرے وہ اس کو فائدہ پہنچائے۔ یہ خلق کی اخلاق کی اعلیٰ ترین اس کا درجہ اور معیار ہے۔ ہم کسی سے ملیں، ایسی بات کریں اس کی تربیت ہو جائے، اور اگر ہم اس قابل نہیں تو وہ ایسی بات کرے یا اسے ایسی بات حاصل کرے کہ ہماری تربیت ہو جائے، یہ بہترین خلق ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام تشریف لے کر گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے والدین قربان، آقا ہمیں آج کچھ ایسی نصیحت فرمائیں، کچھ ایسے گناہوں کا بتائیں کہ جن میں ہم مبتلا ہیں اور ہمیں اس کی خبر نہیں، اور آئندہ ہمیں ایسی خبرداری ملے ہم ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔ میرے محبوب پاک رونا شروع ہو گئے، فرمایا مجھ سے سوال کرنے والوں، 3 گناہ ایسے ہیں جس میں روئے زمین پر کوئی انسان مرد و عورت ایسا نہیں جو ان میں مبتلا نہ ہوتا ہو۔ وہ رسول پاک کے غلام تھے، رونا شروع ہو گئے، عرض کی آقا کیا ہم بھی ان گناہوں میں مبتلا؟ فرمایا میں نے کہا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جو ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا ہو۔ پہلا گناہ حسد ہے۔ حسد، اللہ کے محبوب پاک فرماتے نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حسد کیا، کسی کا اچھا گھر برداشت نہیں ہو رہا، کسی کا اچھا لباس برداشت نہیں ہو رہا، کسی کی دولت برداشت نہیں ہو رہی، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی، اللہ کے محبوب پاک سے پوچھا آقا ایسا تو ہوتا ہے، ہم جب کسی کی نعمت کو دیکھتے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اے اللہ کے محبوب ان سے بچنے کا طریقہ کیا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا طریقہ بہت آسان، اگر تم کسی شخص کو یا کسی مرد اور عورت کو نعمت میں دیکھو، اللہ سے عرض کرو، سوال کرو، یا اللہ پاک تیری ذات جس طرح تو اسے دینے پر قادر ہے، اللہ تو یہ نعمت مجھے اس سے اچھی زیادہ عطا فرما۔ یہ کہنا حسد کی رد ہے، حسد کا جذبہ ختم ہو جائے گا، حسد کا گناہ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے محبوب پاک نے فرمایا اگر تم کسی کی نعمت دیکھو اس کے اوپر الفاظ نہ کسو، اشارہ نہ کرو، جیسے کسی کے پاس اچھی کوئی نعمت آ گئی، وہ ملنے آیا، اب اپنا حسد نکالنے کے لیے ہم ایسی گفتگو کریں، تو تو بڑا سیٹ ہو گیا ہے، تو تو ملتا ہی نہیں ہے، ظاہر یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو تیرے پاس نعمت ہے اس سے مجھے حسد ہے۔ اس کیفیت کا اظہار نہ کرے، بلکہ دل میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے عرض کرے اللہ تعالیٰ
تو اس سے بھی بڑھیا نعمت، اچھی بھلائی یا خیر اس چیز کے بدل میں مجھے عطا فرما۔ آقا فرماتے ہیں اپنی گفتگو سے، اشارے سے حسد کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ سے دعا کرے، اللہ دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ دوسرا عمل، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بد فعلی یا بد شگونی۔ بد فعلی یا بد شگونی کس کو کہتے ہیں؟ بلی گزر گئی، یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، سنا ہے بلی گزر گئی، سفر نہیں کرنا۔ کوا بول پڑا، سنا ہے کوا بولے تو مہمان آ جاتے ہیں، سنا ہے الو بولے تو نحوست آتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کتنی پچھلی ایسی قومیں جو بد شگونی اور بد فعلی کی وجہ سے برباد کی گئیں۔ قومیں ایسے برباد ہوئیں، اللہ پر یقین نہیں، کتے پہ یقین، الو پہ یقین، جانوروں پہ یقین، بلیوں پہ یقین۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الو میں کوئی نحوست نہیں، یہ عام جانوروں کی طرح ایک جانور ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں، بھائی تو بچوں کی شادی کر رہا تھا، شادی نہیں کی، ہم سفر مہینے میں شادی نہیں کرتے، یہ بھی کل جو مہینہ شروع ہوگا، کیوں بھائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ خالی مہینہ ہے۔ خالی مہینہ کیسے؟ کیا اس میں کوئی دن نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، اس میں جمعہ نہیں آتا کہ جمعہ رات نہیں آتی، بس سنا ہے بزرگوں نے کہا ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں سفر المظفر کامیابی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں، منگل کا دن کوئی نحوست نہیں۔ اللہ کے محبوب پاک فرماتے ہیں میں بد شگونی نہیں لیتا، میں اچھا شگون پسند کرتا ہوں۔ اچھا شگون کیا تھا؟ عربوں میں رواج تھا، اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا اور سامنے سے کوئی پرندہ گزرتا، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا تو اہل عرب سفر کرتے، اور اگر وہ بائیں طرف مڑتا واپس آ جاتے، سفر ہی نہیں کرتے، کہتے آج کا دن اچھا نہیں۔ لیکن میرے محبوب پاک بد شگونی نہیں لیتے تھے، اچھا شگن لیتے تھے۔ اگر پرندہ سیدھی طرف اڑتا، محبوب پاک فرماتے ہیں لو یہ تو اور اچھا ہوا کہ اللہ نے اچھا شگن عطا فرمایا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ آقا اچھی بات کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے عزیز، اللہ کے محبوب پاک فرماتے ہیں برا شگن انسان کو شرک کے قریب کرتا ہے، جہالت کے قریب کرتا ہے۔ اس کے بعد محبوب پاک نے فرمایا تیسرا گناہ بد زنی، بد گمانی۔ بد گمانی کیا؟ ایک شخص ہے، وہ ہمیں راستے میں ملا، ہمارے وہ راستے میں ہم نے ملا، دیکھا، لیکن وہ ہمیں نہ دیکھ سکا، وہ ہماری طرف اس کی نگاہ ہی نہیں پڑی۔ ہم نے سلام کیا، اس نے بیچارے نے دیکھا نہیں تو جواب کیسے دیتا؟ سارا دن اب اسی بات میں کڑنا کہ اس نے جواب ہی نہیں دیا، جان بوجھ کر نہیں دیا، بڑا آدمی بن گیا ہے، جان بوجھ کر میری طرف نظر اندازی کی۔ اس کو بدگمانی، بد زنی کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، وہ ہر وقت اس کو بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے۔
بدگمانی اتنا بڑا گناہ، قرآن پاک کہتا ہے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ اکثر بدگمانیاں انسان کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ ایسی بدگمانی، ایک بات ملی فٹافٹ آگے پھیلائی، وہ چھوٹی بات فتنہ بنی، وہ فتنہ فساد میں بدل گئی، اور یہاں تک کہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ یہ ابتدا شیطان نے کی، اور ہزاروں لاکھوں انسان ایک فساد کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضاحت سے حکم دیا، اے میرے محبوب، جب آپ کے پاس کوئی شخص خبر لائے اس کی صحیح تصدیق کرو، تحقیق کرو۔ ایسا نہ کوئی شخص فاسق ہو، فاجر ہو، منافق ہو، وہ آپ کے تک ایسی بات پہنچائے جو مسلمانوں کے اندر گروہ بندی کا، گمراہی کا ذریعہ بنے۔ ایک غزوہ میں محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ یہودیوں نے رسول پاک کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر نصارہ ہم پر حملہ کریں گے ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر کل نصارہ یہودیوں پر حملہ کریں تو مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ معاہدہ اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ اور ایک جنگ میں، غزوہ میں، ایک شخص خبر لے کے آیا، یا رسول اللہ، یہودی تو آپ کے خلاف ہو گئے، وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان، ان کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مسلمان کوئی قدم اٹھاتے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے رسول پاک کو متنبع فرمایا، اے میرے محبوب، یہ خبر دینے والا جھوٹا ہے۔ ایسے ہی خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں، برادریوں میں، بڑے بڑے گروہوں، قوموں میں ایک بندے کی آگ لگانے سے ایسی آگ لگتی ہے کہ اس کو بجھانا پھر ممکن نہیں رہتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے، شیطان اس طرح ابن آدم کے اندر تصرف رکھتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ کوئی بات ہوئی نہیں، اس نے وسوسہ ڈالا نہیں۔ صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ، یہ تینوں کیفیات، حسد بھی ہم محسوس کرتے ہیں، بدشگنی بھی ہم لے لیتے ہیں، بدزنی بھی ہمارے اندر۔ آقا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ میرے محبوب پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ، میں ان خیالات پر طاقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تو ساری طاقتیں رکھتا ہے۔ اللہ تو میرے ذہن اور دل کو ان خیالات سے پاک کر دے۔ جب بندہ اللہ سے طاقت مانگتا ہے، بری بات نہیں سوچنا چاہتا لیکن ذہن میں آ گئی، بری بات کو ذہن سے نکالا، وہ پھر آ گئی، اب وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا، لیکن جیسے ہی وہ اس پر سوچنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ عمل کی طرف، گناہ کی طرف جاتا ہے، اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ فرماتا اب اس کے کسی خیال پر، گمان پر اس کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے میری پناہ اختیار کر لی۔ اور اللہ کے محبوب پاک فرماتے ہیں، یہ کلمہ لا حول ولا قوت
90 مرضوں کا علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی مرض فقر و فاقہ اور دلی پریشانی، یہ سب سے چھوٹی مرض ہے جس کا یہ علاج ہے۔ اس سے بھی بڑی بڑی مرضیں جن کا انسان عام بندہ شمار نہیں کر سکتا، اس کلمہ میں اتنی قوت کہ اللہ تعالیٰ مومن کو مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکال کر رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میرے عزیزوں میں ایک نوجوان رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح مدینہ طیبہ اطلاع پہنچائی کہ میں گرفتار ہوں، جیلوں میں ہوں، اور ہزاروں فوجی اس جیل کے ارد گرد پہرا دیتے۔ اللہ کے محبوب پاک نے اسی جاسوس کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو کہو کہ وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کثرت سے پڑھتا جائے۔ اس نے جب یہ بات سنی، وہ جاسوس پہنچا اس قیدی تک، اللہ کے محبوب پاک کا یہ پیغام پہنچایا۔ جیسے ہی پہنچا انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ فرماتے رات کا آخری پہر تھا، میں نے دیکھا میں پڑھتا ہوں، میری زنجیریں ہلتی ہیں، اور جب میں نے ان زنجیروں کو ٹٹولا تو اللہ کے فضل سے اس کے تالے کھل چکے تھے۔ دوڑے نکلے سارے، وہاں پر پہرے دار سو رہے ہیں۔ انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک اونٹنی کھولی، اس اونٹنی کے ساتھ کئی سو اونٹ اور بھی تھے۔ سب کو ہانکا، ہانکتے ہانکتے کئی دن کا سفر کر کے مدینہ لے آئے۔ نہ صرف آزاد ہوئے بلکہ 100 اونٹوں کو جو لدے پھدے وہ بھی لا کے اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جیسے ہی آپ کا پیغام سنا، نہ صرف اللہ نے مجھے قید سے نجات دی بلکہ میں مال غنیمت بھی اڑا لایا۔ آقا اس مال کا مجھ پر حق ہے، کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا اللہ نے تجھے دنیا کی تکلیفوں سے آزاد بھی کیا، اور اپنا نام لینے کی برکت سے تجھے دنیا میں اس کا اعلی اجر بھی دیا۔ یا شوق سے ان اونٹوں کو استعمال کر، بیچ، کھا، جس طرح چاہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے تجھے عطا کی، یہ تیرے لیے حلال ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی عذاب نار سے بچاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں، ہر وہ کام جس پر اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی، اللہ کے محبوب پاک نے ممانعت فرمائی، اس سے رکنا، یہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا سب سے پہلا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اپنے بچوں پر سختی کرتا ہوگا، انہیں حرام سے بچاتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی، تم نے اس کی ایسی نگہبانی کی جیسے نگہبانی کرنے کا حق ہے، اور اگر نگہبانی نہ کی، سختی نہ کی، قیامت کے دن والدین کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، اللہ کہے گا ان کے بچے جہنم میں داخل کرو اور ان سے پہلے ان کے والدین کو داخل کرو۔ ہم بچے کو سختی نہیں کرتے، اس کا موڈ آف نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم آج کی تھوڑی سختی قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوگی، اور جو بچہ اس سختی کو قبول کر لے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ان والدین اور بچوں کو اپنے قریب قیامت کے دن جگہ دیکھتا ہوں، وہ میرے قریب کیے جائیں گے۔
جو میری محبت میں زندہ رہے، میری محبت میں وقت گزرا، میری محبت پر ان کی موت آئی۔ بچوں کا پتہ ہی نہیں، ماں باپ کا پتہ ہی نہیں، باپ کئی دن گھر ہی نہیں آ رہا، بچے کا پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، بیوی کو شوہر کی خبر نہیں، شوہر کو بیوی کی خبر نہیں۔ اللہ کے محبوب پاک فرماتے ہیں دیوس ہے وہ شخص، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس کو یہ پتہ نہ ہو میرے گھر کون آیا اور میرے گھر سے کون نکلا۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دیوس اتنا اللہ کی لعنت اس پر کہ سور بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے سور بنایا، دیوس نہیں بنایا۔ وہ بھی یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وہ شخص جس کو پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ میں بہت لبرل ہوں، میں بہت ماڈرن ہوں، میں نے گھر میں بڑی آزادی دے دی ہے۔ لعنت ایسی آزادی پر کہ شعور ہی نہیں، عقل ہی نہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے گھروں میں رحمت اور برکت چاہتے ہو تم آپس میں مل کر کھانا کھایا کرو، بچوں کو بٹھاؤ۔ محبوب پاک فرماتے ہیں بہترین کھانا وہ ہے جس کے اندر بچے شریک کیے جائیں۔ بچہ کبھی الٹا ہاتھ مارتا ہے، کبھی سیدھا مارتا ہے، کبھی کھانا اپنے اوپر گرا لیتا ہے، کبھی بڑوں پہ گرا لیتا ہے، لیکن یہ دسترخوان جس پر ماں باپ بچے اکٹھے بیٹھیں اس پر اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے، اللہ گھر میں سے تنگ دستی، فاقے کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جس گھر میں ہر بندہ الگ الگ موڈ پہ، ٹائم پہ اپنی موج مستی مزاج سے زندگی گزارنے کا عادی، اللہ کی رحمت برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اسی طرح اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں تم سب میں سے بہترین ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں سے بہترین ہوں۔ گھر والوں سے بہترین ہونا کیا کہ جب گھر میں آئے تو بچے گھر والے دیکھ کر خوش ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ بچے دعا کریں ابا آئے نا، گھر میں نہ آئے مر جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے، آتے ہیں تو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، عذاب بنا دیتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ بچے انتظار کریں وہ گھر، ایسا گھر جہاں بچے والدین بچوں سے محبت کریں اللہ کی رضا کی خاطر، بیوی شوہر کی منتظر، شوہر بیوی سے محبت کرنے والا، اس کا خیال کرنے والا۔ قیامت کے دن اللہ رب کریم ایسے گھر والوں سے راضی ہو جائے گا۔ پھر میرے بھائی، دوست، میرے عزیز، ہم چاہتے ہیں گھروں میں برکت آئے، خوشحالی آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چاہتے ہو گھروں میں خوشحالی آئے، برکت آئے، فرمایا جب گھر میں داخل ہو، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، سلام کیا کرو، سورہ اخلاص پڑھو اور مجھ محمد پر درود پاک پڑھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک اس گھر میں فاقہ داخل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح جب ہم یہ چاہتے ہیں اللہ رب کریم ہمیں گھروں کی خوشحالیاں دے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہی ہو رہا ہے، شادیاں بھی، بیاہ بھی، خوشیاں بھی، چیلم بھی ہو رہا ہے، ختم شریف بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا غور کیا کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر بھی ہو رہا ہے؟ تو اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ جب گھروں میں ایسے پروگرام رکھو، اللہ کے دین کی ایک ایک چیز کی خبر ہو، خوشی منانی ہے
تو کیسے منانی ہے؟ شادی ہے، پورے محلے میں ڈک بج رہا ہے، بیمار رو رہا ہے، طالب علم پریشان ہے، بزرگ پریشان ہے، بچے گھر والے پریشان ہیں، لیکن یہ کہتا ہے خوشی تو ایسے ہی مناؤں گا۔ تف ایسی خوشی پر، لعنت ایسی خوشی پر، پورا محلہ عذاب میں، یہ خوشی منائے۔ خوشی کیسے منانی ہے؟ غم کیسے منانا ہے؟ منہ پہ تھپڑ مارنے ہیں، گلا پھاڑنا ہے، کپڑے پھاڑنے ہیں، سروں میں مٹی ڈالنی ہے؟ نہیں، غم اس طرح منانا ہے جیسے غم منانے کا حکم، خوشی ایسے منانی جیسے خوشی منانے کا حکم۔ اللہ نے خوشی دی، اللہ کا ذکر کرے، خیرات کرے، صدقات کرے، بچوں کو بھی کھلائے، مسجدوں میں بھی بانٹے، اور اللہ نہ کرے کوئی دکھ تکلیف آئے تو بھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف کے بدلے میں آخرت کی خیر اور بلائی طلب کرے۔ اسی طرح جب یہ پروگرام ہوں گے ہمیں معلوم چلے گا اللہ کے دین پر عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ نے بے شمار پروگرام دیکھے ہوں گے، پروگرام ایسا ہو رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے پلانگ رہا ہے، نہ دین کی سمجھ، نہ دین کا شعور، خدا کی قسم وہ دین کا مذاق۔ اور جو صحیح میسج آپ کو دیا جا رہا ہے، نہ کسی کے خلاف فتویٰ، نہ کسی کو کافر کا، نہ کسی کو کمتر کا، نہ حقیر کا، اپنی اپنی خطاؤں پر جب بندہ نگاہ ڈالتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم بندے کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، کچھ دوستوں کو یہ پریشانی ہے، کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، ہم جائیں گے پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھنا پڑے گا، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، کبھی ہم نے شادیوں میں بیٹھ کے یہ سوال نہیں کیا شادی کب ختم ہوگی، کھانا کب ملے گا، کب جا کے بات ختم ہوگی۔ 4 گھنٹے بھی بندہ بیٹھتا ہے اور کام کچھ بھی نہیں، مقصد کوئی حاصل نہیں، اور جو با مقصد جگہیں اگر یہ 1.5-2 گھنٹہ بیٹھنا پڑ جائے، تھوڑا دوستوں کو بلانا پڑ جائے، ہم پریشان ہو جائیں، ہم فکر مند ہو جائیں، اس سے بڑی بے عقلی کیا ہے۔ ابھی یہ پروگرام شبیر بھائی نے کرایا، دوست ابھی یہاں اقبال نگر کسووال سے آئے ہوئے ہیں، چشتیاں کے دوست آئے، صرف یہ 1 گھنٹے کا پروگرام اٹینڈ کرنے اور رات کو ہی واپس جانا ہے، اپنے اپنی منزلوں تک پہنچنا ہے۔ کوئی مقصد ہے، جو بندہ جس مقصد کی جتنی زیادہ اہمیت سمجھتا ہے، اللہ اس کا اتنا ہی اجر اس کو زیادہ دیتا ہے۔ ان پروگراموں کو گھر میں شروع کر لیں، ہر جمعرات کے دن عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا پروگرام، اور الحمدللہ بہنیں جمع ہو جائیں، بچوں کو بٹھایا جائے، یہ نعت خوانی کی برکت، قرآن پاک کی برکت، یہ دین پاک کی برکت ہمیں میسر آ جائے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ماں، میری ماں، پوری امت کی ماں، ام المومنین، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت جو گھر میں آئی، عربی عورت تھی، قد چھوٹا تھا، اس کے سامنے اس کو ٹھگنی کہہ کے اشارہ کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، عائشہ تو نے غیبت کی ہے، جب تک تجھ سے معافی نہ مانگ لے اللہ تجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ قربان جائیں وہ حضرت عائشہ جن کے بارے میں جبریل امین اللہ کا سلام لے کر آئیں، اور اللہ کے محبوب پاک کی سینے پر ان کی شان
قرآن پاک کے ذریعے بیان کی جائے اللہ کے رسول اپنی بیوی کا کس قدر خیال رکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی تنبیہ فرما رہے ہیں، عائشہ تو نے فلاں کو ٹھگنی کہا، تو نے اس کی غیبت کی اور تجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ میرے بھائی، میرے دوست فرمایا کرتے ہیں تیری بیوی دوبن بھر کر کپڑے دھوئے، چوکیدار بن کر گھر کی چوکیداری کرے، جھاڑو دے، پوچھا کرے، اس کا حق نہیں کہ تو اس کو جہنم سے بچائے، اس پر اللہ کے دین کی راہیں کھولے، اسے اللہ کا دین سیکھنے دے۔ میرے بھائی دوست، یہ بہترین موقع آج کا پروگرام، چونکہ ہم نے پہلا پروگرام خواتین کو بھی ایفلیٹ کر کے کیا، شامل کر کے کیا، انشاءاللہ آئندہ ہر مہینے میں ایک پروگرام ایسا ضرور ہوگا جس میں سب بہنیں بھی اکٹھی ہوں گی، بچے اکٹھے ہوں گے، دوست اکٹھے ہوں گے، اور ہم مل کر اللہ کا دین سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ درس جس کا نام مقصود الدنیا والآخرہ ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں دین کے مکمل احکامات سمجھ آنے چاہیے۔ 3 نشستیں یہ التاج مسجد شاکر کالونی گلی نمبر 3 میں ہر جمعرات کے دن ہوں گی۔ یہاں صرف مرد حضرات، اور ان میں وہاں مسائل نماز، غسل، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے کاروبار کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ بچے وہاں سے آئے، حافظ صاحب وہاں سے آئے، اور یہ جو 1 مہینے کا پروگرام مرکزی ایک بڑا پروگرام ہوگا، وہ جہاں بھی ہوگا اپنا رابطہ نمبر یہاں بھی آپ کا لکھا جائے گا، کاغذ آپ تک پہنچ جائے گا، اپنا رابطہ نمبر دے کر جائیں، نام دے کر جائیں۔ ہر مہینے آپ کو ہر ہفتے میسج ملے گا۔ خدا نہ خواستہ اس جمعرات ٹائم نہیں، اگلی جمعرات آ جائیں، تیسری جمعرات آ جائیں، کوئی نہ کوئی پروگرام، اور اللہ اگر مہربانی کرے تو سب میں ہی آئیں۔ اگر یہ پروگرام ہم اٹینڈ کرتے رہے انشاءاللہ اللہ ہمیں پورے کے پورے دین کا عالم بنائے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، حضرت سیدنا ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مدرسے کا وزٹ کیا، اس کو دیکھا، اس مدرسے کا حال یہ، نہ بچوں کو دین کا پتہ، نہ بچوں کو آخرت کی فکر، نہ استاد کو آخرت کی فکر، نہ بچوں کے لیے کوئی آخرت کی تربیت کا ماحول۔ میں بڑا رویا۔ میں نے اس کے بنانے والے، جس نے اس کی رقم دی تھی، اس کی تعمیر کی تھی، اس کا پتہ کیا تو پتہ چلا وہ دنیا سے انتقال کر گیا۔ میں نے اور لوگوں اکٹھا کیا کہ یہ مدرسہ، یہ مسجد آباد کی گئی تھی اللہ کا دین سکھانے کے لیے، لیکن یہاں آخرت کا کوئی خوف نہیں۔ لوگوں نے کہا فلاں جگہ ایک اللہ کا ولی ہے، ہم ان کے پاس جاتے، وہ ہمیں اس کا بہترین حل بتائیں گے۔ ان کے پاس گئے، عرض کی حضرت ہمارے علاقے میں ایسی مسجد اور مدرسہ ہے، نماز تو ہوتی ہے، بچے قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن دلوں میں اللہ کا نور نہیں ہے، آخرت کی خوف پیدا ہی نہیں ہوتا، لوگوں کی عادتیں ہی نہیں بدلتی۔ آپ نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا، سر پکڑا، مراقبے سے باہر آئے، فرمایا وہاں کچھ چند بچے ایسے جمع کرو جو کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرے۔ جیسے ہی وہ اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اس ذکر کی برکت سے باقی دلوں کو بھی روشن کر دے گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا، کچھ نیک نوجوانوں اکٹھا کیا، کہا آج فلاں فلاں دن تم نے یہاں بیٹھ کر ذکر کرنا ہے۔ کسی نے کلمہ پڑھا، کسی نے درود پاک پڑھا، کسی نے اور اذکار کیے، لوگ بیٹھ کے سر جوڑ کے مراقبہ کرنے لگے۔ ایسی اللہ کی رحمت
برسنی شروع ہوئی۔ کچھ مہینوں کے بعد اس مسجد کا نور پورے محلے میں پھیلنا شروع ہوا۔ اللہ نے مرضیں نکال دیں، تکلیفیں نکال دیں، مشکلات دور کر دیے۔ محبوب پاک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ، ایک بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس پورے محلے پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرماتا ہے، دوسرے بھی محروم نہیں۔ اور اگر پورے محلے میں ہر بندہ ایسا ہو جائے، اللہ پورا ملک روشن کر دیتا ہے، پورا شہر روشن کرتا ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں تو جاگ جا، تو ہمت کر، تو نیکی کی دعوت دے، نیکی کی دعوت کا دائی بن جا۔ عورت ہے تو عورتوں کو اللہ کی راہ طرف بلا، مرد ہے تو مرد بن، مردوں کو رب کی راہ طرف بلا۔ فرمایا تو نے یہ کام شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ تیری اس نیکی کے صدقے لاکھوں لوگوں کو اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق دے گا۔ ہم باتیں ہی کر رہے ہیں، فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، بجلی مہنگی ہو رہی، گیس نہیں، فلاں نہیں۔ ان باتوں کو 2 سال کرتے رہیں، 10 سال کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ عملی کام یہ، خود اللہ کے دین پر عمل کر، دوسروں کو دعوت دے، انشاءاللہ وہ باتیں ہی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے صدقے ہمارے گھروں پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے گا۔ اس کے بعد آخری بات یہ بھی غور سے سمجھیے، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، اے امام غزالی سب سے بڑا جھوٹا اور کاذب کون ہے، کذب گو کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو بغیر نیکی کے جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتا ہے اور اس کے دعوے بھی کرتا ہے۔ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے نیکی کی ضرورت ہی نہیں، اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے بخشنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، اگر کوئی عورت اسی بات پر ہی رک جائے تو پھر قرآن کا کیا مقصد، حدیث کا کیا مقصد؟ نیکی کیا، گناہ کیا، جو مرضی کرتا رہے، یہ سب سے بڑا جھوٹا۔ فرمایا اگر تم کسی ایسے جھوٹے کے پاس بیٹھتے ہو جو تمہیں بغیر نیکی کیے اور بغیر گناہ سے بچے جنت کی امید دلاتا ہو، فرمایا جان لو یہ ابلیس کا چیلا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، دائیں بائیں ایسے دوست ہیں، ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہ خود نیکی کی، نہ نیکی کی ترغیب دی، نہ خود گناہ سے بچے، نہ دوسروں کو بچنے کی ترغیب کی، وہ خود تو ہلاک ہوئے، انہوں نے اپنے اپنے دوستوں کو ہلاکت میں ڈالا۔ اور بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف لائے، اس کو اچھا دوست جانیے۔ اپنا نام، اپنا ٹیلی فون نمبر، اپنے گھر کا پتہ جو یہاں ممکن ہے دیا جائے، ہر ہفتے میسیج آئے گا، اس میسیج کو سن کر آگے بھی دوستوں تک پہنچا دیں، لے آئیں۔ انشاءاللہ ہم سب بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کے صدقے ہم پر رحمت فرمائے، اور اللہ اسی طرح دوستوں کو دوستوں کے صدقے اپنی رحمتوں سے نوازتا جائے اور گھر گھر رسول پاک کا نور پھیلتا جائے۔ اس سے بڑی نیکی دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہم سب کو دین متین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنا اپنے محبوب پاک کا سچا عشق عطا فرمائے، اور اللہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دے جہاں بیٹھ کے دلوں کو نیکی کی توفیق ملے، دلوں کو اطمینان ملے اور دلوں میں نرمی پیدا ہو، اور اللہ رب کریم ہمیں آخرت کی اور دنیا کی بہترین بلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔